بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میرا 8 سالہ بھائی اماں کے مرنے کے بعد میرے ساتھ سونے لگا، مگر میں جیسے ہی صبح اٹھتی تو میری حالت عجیب ہوتی، جبکہ میرا بھائی اسکول جانے سے پہلے کہتا باجی مجھے معاف کر دینا۔ جب میں اپنا بستر دیکھتی تو اس پر سفید سا کچھ لگا ہوتا۔ اس بات نے مجھے کافی پریشان کر دیا تھا، کیونکہ بھائی بھی روزانہ معافی مانگتا مجھے عجیب لگتا تھا۔ مجھے اس پر شک نہیں تھا کہ وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اور اس رات کو جب اس نے وہ کام کیا تو پتہ چلا کہ وہ بچہ نہیں ہے بلکہ ناظرین، کہانی کو آگے سننے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کہانی کو آخر تک لازمی سنیں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید کہانیاں آپ کو ڈیلی میرے چینل پر ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں کہانی۔ میرا نام رفت ہے اور میرے بھائی کا نام زین ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ 5 سال پہلے میرے ابا کا انتقال ہو گیا اور ان کچھ دن پہلے ہی اماں بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی بالکل تنہا رہ کر خاندان سے بھی صرف میرے کزن نے ہمارا سہارا بننے کا فیصلہ کیا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ میں اس کی نیت سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ میں کپڑے سلائی کر کے عزت سے زندگی بسر کر رہی تھی۔ میرا بھائی چھوٹا 8 سال کا نا سمجھ بچہ تھا۔ اسے دنیا کی اونچ نیچ اور گھر داری کا علم نہیں تھا۔ میرے سلائی کے پیسوں سے ہماری زندگی سکون سے بسر ہو رہی تھی۔ فالتو کی ضروریات ترک کر دی تھی۔ ہمارے گھر میں 2 کمرے ہیں۔ ہم دونوں بہن بھائی ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں۔ رات کے 10 بجے گھر کے دروازے اچھے سے بند کر کے ہم سونے کے لیے لیٹ گئے، کیونکہ دن بھر تھکی ہوتی تھی اسی لیے فوراً سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا زین مجھ سے پہلے کا جاگ رہا ہے۔ وہ پریشان بیٹھا تھا۔ زین تم اداس کیوں ہو؟ امی کی یاد آ رہی ہے کیا؟ ابو کی یاد آ رہی ہے؟ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کسی کی یاد نہیں آ رہی، آپ بس مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں نے کہا معافی کس بات؟ ایسے اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی کہ نہ جانے اس نے کیا غلطی کر دی ہے۔ وہ میری بات کا جواب دیے بنا اسکول چلا گیا۔ میں واپس اپنے گھر میں آئی اور اپنا بستر ٹھیک کرنے لگی۔ اپنے بستر پر سفید میں کچھ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہے۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا ہے۔ میں نے چادر دھو لی اور خود بھی کپڑے تبدیل کیے۔ اپنے کپڑے پر بھی سفید داغ دیکھ کر مجھے مزید حیرانی ہوئی کہ یہ داغ میری شلوار پر کیسے آتے ہیں۔ میں نے اپنے کپڑے بھی دھوئے۔ گھر میں راشن ختم ہوا، اسی لیے میں نے راشن لینے بازار چلی گئی۔ میرے پاس پیسے کم تھے اور راشن زیادہ لینا تھا۔ پیسوں کو مد نظر رکھ کر میں نے تھوڑا سامان لے لیا، مگر دکان کے لڑکے نے مجھے زیادہ سامان دے دیا۔ اور آپ لڑکی ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، صرف اسی لیے یہ سامان میں نے آپ کو دے دیا ہے، مگر آپ اس کے بدلے میری بہن کو سلائی سکھا دینا۔ اس لڑکے نے کہا۔ میں نے کہا اور ہم بھالی اور سامان لے کر گھر آ گئی۔ وہ نیک لڑکا تھا، ورنہ سودے کے بدلے مجھ سے اور کچھ بھی مانگ سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ زین گھر آیا تو بہت خوش تھا۔ اسے خوش دیکھ کر مجھے بھی خوشی مل رہی تھی۔ اس نے مجھ سے گوشت کی فرمائش کی۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، کل کا کہہ کر ٹال دیا، مگر وہ کہنے لگا آپی میں ابھی گوشت لے آتا ہوں، آپ کچھ اور مت بنانا۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے چلا گیا۔ میں دروازے کو کنڈی لگانا بھول گئی۔ میں کچن میں پیاز کاٹ رہی تھی جب کسی نے میرے کندھے پر بڑے بالوں کو پیچھے کیا اور اپنے لب کندھے پر رکھ دیے۔ میں گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ سامنے کھڑے اپنے کزن کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ میرے ساتھ کبڈی کھیلنے کا کب سے سوچ رہا تھا، مگر میں ہر بار منع کر دیتی تھی۔ آج تو تمہارے ساتھ کبڈی کھیل کر رہوں گا، وہ بھی کچن میں۔ میرے کزن نے اتنا کہا اور میری جان پڑنے لگ گئی۔ میں باہر کی جانب آئی، وہ بھی میرے پیچھے تھا۔ میں بھاگ کر کمرے میں چلی گئی، اس سے پہلے میں دروازے کو بند کر دیتی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور پھر مجھے زمین پر گرا کر خود اوپر جھک گیا۔ وہ کبڈی کے لیے تیار تھا۔ میں راضی ہوں یا نہیں ہوں اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنا ہتھیار استعمال کرتا،
اس کے ہتھیار پر وار دے دیا، میرے اوپر سے ہٹ گیا اور میں نے اسے دھکے دے کر کمرے سے نکال دیا اور بولی مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا ورنہ تمہارا حال بے حال کر دوں گی۔ آج کے بعد میرے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔ میں نے ہمت والے انداز میں کہا میں دیکھ لوں گا تجھے بھی اور تیری ہمت کو بھی۔ اس نے مجھے دھمکاتے ہوئے کہا۔ زین دروازے کے پاس کھڑا ہو کر سب دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ وہ گوشت لے آیا تھا۔ یہ گوشت کہاں سے لائے ہو؟ میں نے سخت انداز میں پوچھا۔ وہ شمع آنٹی نے صدقے کا دیا ہے، اس نے ڈرتے ہوئے انداز میں کہا۔ میں نے اس سے گوشت لیا اور کچن میں چلی گئی۔ 3-4 کلو کا صرف گوشت دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ شمع آنٹی کنجوس ہے، وہ اتنا گوشت صدقے میں کیسے دے سکتی ہے۔ میں نے گوشت بنا دیا، ہم نے تھوڑا سا کھایا اور باقی فریج میں رکھ دیا تھا، اور وقت پر ہم دونوں بہن بھائی سو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا اپنے ساتھ۔ مجھے لگا شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، اس لیے مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ میں سوئی، آنکھیں کھول کر دیکھا بھی نہیں۔ یہ سب میرے ساتھ حقیقت میں ہو رہا ہے یا خواب میں؟ صبح جب اٹھی تو اپنا بستر اور لباس پھر سے گندا پایا۔ مجھے ڈر لگ گیا کہ اگر یہ سب زین کو پتہ چل گیا تو وہ یہ سب سوال پوچھے گا، یہ کیا ہے؟ میں اسے کیا جواب دوں گی؟ وہ 8 سال کا بچہ، اس بڑے کی باتوں کا کیا معلوم؟ میں نے چند منٹ دیر بعد باہر آئی۔ زین تھا۔ تم اتنی جلدی کیوں جاگ رہے ہو زین، ورنہ 2 دن تک آپ سوتے رہتے تھے؟ میں نے زین سے پوچھا اور اسے ناشتہ بنا کر دیا۔ میں نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور پھر کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا مگر مجھ سے ہو گئی۔ اتنا ہی کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ میں دیر تک سوچتی رہی کہ اس سے ایسا کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ دوسرے کمرے میں گئی تو دیکھا اس بیڈ کی چادر بھی خراب ہوئی تھی، یعنی اس کمرے میں بھی کوئی سویا تھا۔ یہ سوچ کر خوفزدہ ہو گئی کہ رات کے وقت ہمارے گھر میں کون آیا تھا اور زین مجھ سے ایسا کہہ رہا تھا جس کی وجہ سے اسے معافی مانگنی پڑ رہی ہے۔ ہر دن میں سارا دن یہی سوچتی رہتی کہ میرے ساتھ۔ میں نے سوچ لیا تھا آج جاگ کر دیکھوں گی کہ کیا ہوگا ایسا رات کو کے وقت جس کی وجہ سے زین کو معافی مانگنی پڑتی ہے۔ زین جب اسکول سے واپس آیا تو نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب رات ہوئی تو میں نے زین کو سونے کا کہا مگر وہ سو نہیں رہا تھا۔ میں نے سونے کا کہا، مجھے شک ہونے لگا کہ وہ کیوں نہیں سو رہا ہے۔ میں سو نہیں رہی تھی اس لیے اس سے بے چینی ہونے لگی۔ میں جھوٹ موٹ کا سونے کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر تک کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی جب میرے کانوں میں کسی انجان لڑکے کی آواز گونجی، آج رات جلدی باہر آنے کا مت کہنا، میں صبح کے وقت ہی جاؤں گا، اسی لیے تمہیں 2000 فالتو کا دے رہا ہوں۔ اس لڑکے کی آواز سن کر میں چونک پڑی۔ آپ میری آپی کے پاس کیوں سوتے ہیں بھائی؟ اگر آپی کو معلوم ہوا میں آپ سے پیسے لے کر آپ کے پاس بھیجتا ہوں وہ ناراض ہو جائیں گی، زین نے کہا۔ بستر پر بیٹھی مجھے دیکھ کر وہ دونوں ڈر گئے۔ زین کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی دکاندار تھا۔ میں نے زین کو مارنا شروع کر دیا۔ پیسوں کی خاطر بہن کا سودا کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ بھی رو پڑا۔ پھر میں نے اس لڑکے کو بھی تھپڑ مار دیا اور کہا اصل بغیرت تم ہو جو معصوم بچے کا فائدہ اٹھا کر میری عزت خراب کر دی ہے، میں نے کہا اور روتے ہوئے سین میں موجود ہوئی اور اوپر جا کر کھڑی ہو گئی اور اب جینا نہیں چاہتی۔ اس لڑکے نے مجھے بچا لیا اور کہنے لگا ان سے محبت ہے مجھے، اسی لیے وہ مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا مگر اس کا حاصل کرنے کا طریقہ غلط تھا۔ مگر آپ بھی غلطی کو درست کرنے کے لیے وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، میں نے بھی نکاح کی حامی بھر لی، پھر میرے پاس یہی راستہ بچ گیا تھا۔